بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہم نے گورنمنٹ کی فارم ڈسکس کرنی ہے یہ ہے ہماری پیاری ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی اگر میننگ کو دیکھیں تو اس کا میننگ بنتا ہے جمہوریت۔ جمہوریت جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پبلک، یعنی کہ لوگ۔ یہ ایک ایسی گورنمنٹ پھر ہوگی، یعنی کہ ایسی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رول کرتے ہیں یا اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے اپنے آپ کو رول کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن جو سب سے مشہور ہے ابراہم لنکن کی جو ڈیفینیشن ہے کہ دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ اس کے علاوہ ایرسٹوٹل جو ہے اس نے ڈیموکریسی کو ایک ایسی مطلب ڈیفائن کیا ہے کہ اٹ از پریورٹیڈ فارم آف گورنمنٹ، یعنی کہ عمومی طور پر ایرسٹوٹل جو ہے وہ ارسٹوکریسی کا فین تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مطلب ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جہاں پر کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو پارلیمنٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ جو ہے لوگوں کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ارسٹوکریسی میں وہ یہ کہتا تھا کہ مطلب کوئی بھی جو قابل لوگ ہیں، گنے چنے قابل لوگ وہ سامنے آئیں اور ان کو جو ہے مطلب سارے اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو چلائیں۔ اچھا جی، کائنڈز آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی اقسام کتنی ہیں؟ ڈیموکریسی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ایک ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی یہ پرانے وقتوں میں ہوتی تھی، یعنی کہ اینشینٹ روم یا گریس کے اندر، یعنی کہ روم یا یونان کے جو پرانے ایرسٹوٹل کے وقت یا پلیٹو کے وقت کے جو حالات ہیں ان ممالک کے، اس وقت جو ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریاستی معاملات میں ڈائریکٹلی طور پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مطلب جتنے بھی شہری ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے افیئرز میں ڈائریکٹلی طور پر۔ لیکن آج کے وقت میں پاپولیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لہٰذا اس طرح کر پانا یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ہر بندے کو ہی گورنمنٹ کے اندر لے آئیں گے یا مطلب گورنمنٹ کو چلانے کا اختیارات دے دیں گے تو یہ چیز جو ہے مطلب آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ہرڈل قائم ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے اندر۔ لہٰذا آج کے ورلڈ میں یہ امپریکٹیسیبل ہے۔ لہٰذا لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب اب انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی طرف آ چکے ہیں۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ماڈرن ورلڈ کی ڈیموکریسی ہے جہاں پر جو بڑی بڑی ریاستیں جس طرح پاکستان، انڈیا، USA، آسٹریلیا، برطانیہ، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو شہری ہوتے ہیں وہ خود تو اسٹیٹ کے افیئرز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن انڈائریکٹلی طور پر اپنے ایسے یعنی کہ ریپرزینٹیٹیو جو ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ کے فنکشنز کو رن کرنے کے لیے الیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو الیکٹ کیے ہوئے یعنی کہ ان کے بنائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں مطلب جو پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں وہی پھر ریاستی معاملات کو چلاتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ہم بات کریں تو ڈیموکریسی کے لیے ایسینشیلز کیا کیا ہیں، یعنی کہ ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے ضروری کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن مطلب یہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کسی ملک کے اندر، جس طرح کہ پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پر 58% جو ہے مطلب لٹریسی ریٹ ہے، اگر اس طرح کے ملک میں ڈیموکریسی زیادہ مطلب ایک اچھی گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کی جاتی، ایسے ممالک میں جہاں پر میجارٹی جو پاپولیشن ہے وہ الٹریٹ ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کا انسٹیٹیوشن کس طرح چلتا ہے، پولیٹیکل یعنی کہ ملک کی پولیٹیکل پرابلم کیا ہوتی ہیں، ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان کو لیک آف کانشیسنیس ہے، ان کو یعنی کہ ڈیموکریسی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ پھر خریدے جا سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نوکری کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیں گے، اور یہاں پر پھر ایسے لوگ گورنمنٹ میں آ جائیں گے کہ جو حقیقتاً کمپیٹنٹ ہیں ہی نہیں، تو یوں پھر یہ مطلب ایسی یعنی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ الٹی ایک گورنمنٹ بن جائے گی، مطلب بجائے فائدہ دینے کے الٹا قابل نقصان ہوگی۔ پھر ہے اس کے لیے ضروری کہ ویجیلنس اور الرٹنس، لہٰذا مطلب گورنمنٹ اپنا ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے ایجوکیشن یونیورسل ہونی چاہیے اور وائڈ نالج جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر جو مطلب ایسینشیل ہے، مطلب جو ضروری چیز ہے ڈیموکریسی کے لیے، وہ ہے الرٹنس آف پیپل۔ مطلب اگر لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹس افیئر سے انڈیفرنس ہوگی، یعنی کہ لا تعلق ہوں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کس ملک کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں،
ہیں, ہمارے منسٹر جو ہیں جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہوا ہے, یا جو ہمارے پالیٹیشین ہیں جن کو ہم نے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بھیجا ہوا ہے, وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. اگر شہری جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو جائیں گے تو یہ بھی چیز جو ہے گورنمنٹ کی ڈیموکریسی کے لیے ایک خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے. لہٰذا ان دا ایبسنس آف ویجیلنس, یعنی کہ اگر الرٹنس نہیں ہوگی لوگوں میں, اگر ان کو علم نہیں ہوگا, تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریسی وہ ایک لائبل گورنمنٹ نہیں رہے گی. لہٰذا لوگوں کو علم ہونا اپنے ریاستی معاملات کا یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہے ایلیبوریٹ سسٹم آف لوکل گورنمنٹ. مطلب یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک ڈیموکریسی کو فلرش کرنے کے اندر, کیونکہ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یہ ایک بہت زیادہ انسٹیٹیوشن کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے. جس طرح جوڈیشری کے اندر, ایگزیکٹو کونسل کے اندر, لیجسلیٹو کونسل کے اندر, لوکل گورنمنٹ کے اندر, مطلب یہ کافی زیادہ ایک وائڈ پروسیس ہوتا ہے اور ایک لینتھی یعنی کہ کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. لہٰذا ایک یعنی کہ گورنمنٹ کو یعنی کہ ڈیموکریسی کو افیکٹولی اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی جب لوگوں کو گورنمنٹ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں ان کو رن کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کہ مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا انسٹیٹیوشن کیا کام کر رہا ہے, یا ہمیں ان انسٹیٹیوشن کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا. لہٰذا ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ایک ڈیموکریسی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا سسٹم متعارف کروائے. اس لوکل گورننس کے اندر کیا ہو, ولیج پنچایت ہو, میونسپل کمیٹیز ہوں جو کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تحصیل لیول کے اوپر جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کام کریں, تو یوں پھر جا کر ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک افیکٹو گورنمنٹ بن سکتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو چیز اسینشیل ہے ڈیموکریسی کو رن کرنے کے لیے وہ ہے سیوک سینس. مطلب جو شہری ہیں ان کے پاس مطلب ہائی ڈگری آف سیوک سینس ہونی چاہیے. مطلب ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دیانتداری کیا چیز ہوتی ہے, اخلاقیات کیا چیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب ان لوگوں کو یا پبلک جو ہے اس کو پبلک انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. مطلب ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر بھی ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, انٹرسٹ لینا چاہیے. اس کے بعد ہے ٹالریشن, کیونکہ مطلب اگر کسی ملک کے اندر ایکسٹریمزم ہوگا, اور وہ یعنی کہ جس طرح پاکستان میں ہے, پاکستان میں جو ہے مکسنگ کلچر پایا جاتا ہے, بہت ساری یعنی کہ لوگ جو ہیں ایتھنیکلی, ریلیجیسلی, پولیٹیکلی ایک دوسرے سے کافی زیادہ الگ الگ ہیں. لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر یہ چیز ضروری ہونی چاہیے کہ اگر یعنی کہ کیونکہ دیکھیں جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے, یا مطلب آپ نے اکثر اوقات ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ دراصل ڈیموکریسی ہوتی ہے کریٹک ڈیبیٹ کی یا ہیلدی ڈسکشن کی. مطلب آپس میں ڈسکس کر کے معاملات کو ختم کرنا, نمٹانا, نیگوشیشن کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کو اپنے مخالفین کو, ان کی رائے کو, ان کے اوپینین کو, ان کی ایکسپریشن کو برداشت کرنے کی آپ میں طاقت ہونی چاہیے. خاص طور پر آپ کے جو مائنارٹی سیکٹر ہیں, جس طرح پاکستان میں میجارٹی تقریباً 97% مسلمان ہیں اور تقریباً 3% جو ہے وہ مائنارٹی ہے. تو ہمیں اپنی مائنارٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو برداشت کرنا, یہ چیز بھی ہمارے اندر ایلیمنٹ آف ٹالریشن بھی میجارٹی لوگوں میں ہونی چاہیے, یعنی کہ سمپتھی ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہے فریڈم. فریڈم میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیموکریسی کی گورنمنٹ کے اندر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف ایسوسیشن ہونا چاہیے. وہ تمام قسم کے فنڈامنٹل رائٹس ہونے چاہیے کہ جو کہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انڈیویجول لبرٹی نہیں ہوگی تو پرسنل فریڈم جو ہے یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گی. لہٰذا فریڈم جو ہے یہ بھی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. جس طرح پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اور ڈیموکریسی کو رن کرنے کے لیے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو, جس طرح ایگزیکٹو کو, جوڈیشری کو, لیجسلیچر کو, لوکل گورنمنٹ کو, ان تمام کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یعنی کہ ایریا آف اسٹرینتھ کیا ہے, ہمارا اپنا ایریا کیا ہے, یعنی کہ ہم نے کس ایریا کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے. تو اس لہٰذا ایک اگر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوگا تو آرگن آف گورنمنٹ جتنے بھی ہیں وہ مطلب اپنی اپنی اتھارٹی کے تحت جو ہے اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشن کو رن کریں گے. اس کے علاوہ انیکویلٹیز آف ویلتھ کو ریموو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر مثال کے طور پر ڈیموکریسی کی گورنمنٹ کے اندر اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک بہت زیادہ غریب لوگ ہیں, تو یہ اگر انیکویلٹی ہوگی تو پھر بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ فلرش نہیں کر پائے گی. کیونکہ اس طرح فیوڈلزم جو ہے وہ کافی زیادہ
پریویل کرے گا، یعنی کہ امیر لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور یوں مطلب جو ان کی اکانومک پالیسیز ہیں ملک کی وہ کافی زیادہ خطرناک ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ لہٰذا اس چیز کو ری ایڈجسٹمنٹ ضروری ہونی چاہیے اکانومک ریلیشن کے حوالے سے، اور جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ویلتھ کے ان کو ڈس اپیئر ہونا چاہیے اگر ڈیموکریسی کو پریویل کرنا ہو تو۔ نیکسٹ اچھا بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے میرٹس کی، مطلب ڈیموکریسی کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر جو مطلب ڈیموکریسی کا فائدہ ہے وہ ہے پبلک ویلفیئر، کہ مطلب جتنا ویلفیئر اس گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی کیئر عام لوگوں کی گورنمنٹ اس یعنی کہ ڈیموکریسی میں کرتی ہے، اتنا کسی اور گورنمنٹ میں اور فارم آف گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتا۔ مطلب لوگوں کی خدمت یا لوگوں کا خیال یا ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ ایک اس گورنمنٹ میں اچھی طرح ہو سکتی ہے بنسبت کے دوسری گورنمنٹ، جس طرح ڈکٹیٹرشپ، مونارکی، ٹوٹلیٹیرینزم یا یونیٹری سسٹم، اس طرح کی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ کیئر۔ نیکسٹ ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، مطلب یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ دراصل لوگوں کی ہی گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بالکل اسی طرح ہی چلاتے ہیں جس طرح لوگوں نے ان کو چلانے کا کہا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جنرل ول کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ دراصل لوگوں کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے خود اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ انتھوزیاسٹکلی اور ڈیووٹیڈلی اس ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مورل ویلفیئر ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے اخلاقیات جو ہیں وہ ڈیموکریسی جیسی گورنمنٹ میں کافی زیادہ پریویل کرتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کو مختلف قسم کے اصول سکھاتی ہے، جس میں انسانیت کا اصول، اخلاقیات کا، افیکشن کا، محبت کا، رواداری کا، ٹالریشن کا، ایکسٹریمزم کو ریموو کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کو گرو کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے جو ہے مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے پیس لوننگ، مطلب ڈیموکریٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ جنگ کریں گے یا مطلب جنگی معاملات میں پڑیں گے تو یہ کافی زیادہ ان کے لیے ایک لاس جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے، جس میں یعنی کہ جانی لاس بھی ہے، مطلب جان کا ضائع ہونا بھی ہے، معاشی طور پر جو ہے مطلب وہ بھی نقصان الگ ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک ڈیموکریٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ امن کو یعنی کہ امن کو ہی وہ پسند کرتے ہیں، اور وہ جب بھی لڑتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے ہی لڑتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے پیٹرٹزم۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ مطلب پیٹرٹزم، محب وطنی جو ہے وہ کافی زیادہ پریویل کرتی ہے۔ اس کی وجہ جو ہوتی ہے کہ مطلب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کا اور ملک کا حصہ سمجھتے ہیں، اور لہٰذا یہ چیز جو ہے ان کے اندر کافی زیادہ محب وطنی کریٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا یعنی کہ جو میرٹ بنتا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا وہ یہ کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دی پیپل یہ اس طرح رن کرتے ہیں، مطلب لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہی جو ان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں وہ قوانین وغیرہ ہی ایسے بناتے ہیں کہ جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوں، جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ مطلب جو قوانین بناتے ہیں یا مطلب جو چیزیں ان کی ہوتی ہیں ریپرزینٹیو کی، وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے آگے، لہٰذا اس لیے ہم اس کو پاپولر فارم آف گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا اگلا میرٹ بنتا ہے وہ ہے ہیومینٹیرین۔ ہیومینٹیرین میں دیکھیں تو ایک جو اس کے بالمقابل جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے پاس کسی بھی قسم کی ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ اپنے اپوزیشن کو بے رحمی کے ساتھ ان کو سائڈ سے ہٹاتا چلا جاتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کے اندر اس چیز کی کافی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، ایک برداشت جو ہے وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اپنے اپوزٹ کے لوگوں کو یعنی کہ اپوزیشن کو برداشت کرنے کی، ان کو ساتھ ملا کے چلانے کی، ان کے مسائل وغیرہ سننے کی۔ لہٰذا جو ہیومینٹیرین ویلیوز ہیں وہ انسان زیادہ سیکھتا ہے بنسبت دوسری فارم آف گورنمنٹ کے۔ ڈیموکریسی جو ہے اس کو ہیومینٹیرینزم زیادہ سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیموکریسی اگر صحیح طرح چلے تو اس میں ایکولٹی کافی زیادہ ہوتی ہے، اس میں جسٹس ایکول ہوتا ہے، اس میں ہیومن رائٹس ایکول ہوتے ہیں، اس میں ایکول پولیٹیکل، سوشل اور اکانومک رائٹس ہوتے ہیں، اس میں لبرٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی کہ ایکولٹی جو ہے یہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے، ڈیموکریسی کی بنیاد ہی ایکولٹی کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیفٹی فار ریولیوشن، مطلب ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک چینجنگ پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح اگر بات کریں تو ہر 5 سال بعد جو ہے گورنمنٹ
چینج ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جو چینجنگ پروسیس ہوتا ہے یہ ریولیوشن کو روک کے رکھتا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ مطلب اگلے آنے والے الیکشن کے اندر اپنی مرضی کے مطابق اپنے لوگوں کو گورنمنٹ میں بھجوا سکتے ہیں، اور ایک پیسفل پروسیس کے ذریعے وہ جو مطلب گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی قسم کا ریولیوشن یا ریوالٹ یعنی کہ بغاوت وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس ملک میں جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے ٹریننگ آف پولیٹیکل کانشیسنیس۔ لوگوں کی جو ہے ڈیموکریسی کے اندر کافی زیادہ کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر 5 سال بعد جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو جو بہت زیادہ جو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہے، جو ریلیز نکلتی ہیں، جو سلوگنز نکلتی ہیں، یا الیکشن کے وقت جھنڈے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہاں پر ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے جو مطلب ملک کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کے وہ سولوشن بتاتی ہیں، یعنی کہ ہر مسئلے کا وہ اپنی طرز سے یا اپنے لحاظ سے اس چیز کا وہ سولوشن بتاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک سینس آف اویئرنیس لوگوں میں قائم کرتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی یا مطلب یہ پارٹی کو الیکٹ کیا جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل ہو سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ڈی میرٹس کی، کہ ڈیموکریسی کے ڈی میرٹس کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ڈی میرٹ ہے کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو رول آف میجارٹی کے تحت انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور لہٰذا گورنمنٹ جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ مطلب کسی عقل مند نے ووٹ دیا یا کسی جاہل نے، بلکہ یہ وہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر میجارٹی نے ووٹ دیا تو وہ جیت جائے گا۔ اب اگر میجارٹی جو ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ایسے لوگ گورنمنٹ میں آ جائیں گے جو اس کیپیبل نہیں ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی ایک ایسی گورنمنٹ ہے، جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، مطلب لوگوں کا ویٹ نہیں کیا جاتا بلکہ صرف سر جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے الیکشن آف انکمپیٹنٹ پرسن۔ مثال کے طور پر مطلب بہت سارے جو ہمارے ووٹرز ہوتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ اگر 58% لٹریسی ریٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پھر اوپر والے 42% لوگ بنتے ہیں وہ پڑھے لکھے تو پھر نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہاں پر مطلب میجارٹی جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پالیٹکس کے اندر ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ مطلب ایک ٹیلنٹڈ پرسن کو چھوڑ کے وہ ایک ان ٹیلنٹڈ پرسن کو، جس کو وہ بس کچھ چیزوں کی بنیادوں کے اوپر یا ان کے ووٹوں کے یعنی کہ پیسے لے کر جو ہے ایک انکمپیٹنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں، اور یوں یہ چیز جو ہے کافی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے۔ اس کے بعد ہے سلو پیس سسٹم آف دی گورنمنٹ، کیونکہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے یا جو ایک ریپبلکن سسٹم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو بھی معاملہ جاتا ہے وہ پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا، پھر اس کے اوپر بل بنے گا، پھر اس کے بعد بل جو ہے وہ منظور ہوگا، اور جو دونوں ہاؤسز ہیں یعنی کہ اپر ہاؤس جس طرح سینٹ ہے، لوور ہاؤس جس طرح کے مطلب نیشنل اسمبلی ہے، یہاں سے پھر وہ پاس ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لا کی حیثیت رکھے گا۔ لہٰذا یہ کافی لینتھی اور ایک مطلب لمبا پروسیس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مطلب کسی بھی فیصلے کو ایمرجنسی کی صورتحال میں فیصلہ کرنا کافی مطلب مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے پارٹی پالیٹکس۔ اب یہاں پر جیسے پاکستان کی ہی مثال لے لیں، پاکستان میں پیپل پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان یعنی کہ پی ٹی آئی ہے، یہ تمام جو یعنی کہ پارٹیز ہیں یہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو زیادہ فوکس کریں گی، یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو قوم ہوتی ہے ظاہری سی بات ہے اب یعنی کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری نیشن اتنی ہی پارٹیز یا گروپس یا فیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر کسی ایک پارٹی کے پاس حکومت چلی جائے گی تو وہ ان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بعض اوقات سیکریفائس کر دے گا صرف اپنے پارٹی کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انٹرن پاکستان جیسے ملک کو کافی زیادہ اس کے سروائیول کے لیے افیکٹ کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے، جو اس کی یونائٹی ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو بھی کافی زیادہ غلط یعنی کہ جو اس کے اوپر اثرات ہیں وہ چھوڑ سکتی ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد جو اس کا ڈی میرٹ آتا ہے وہ ہے انسوٹیبل ان ایمرجنسی، مطلب جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ گورنمنٹ سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے اوپر جو ہے، یعنی کہ سیٹنگ، ٹاکنگ اور ڈسپرسنگ اس چیزوں کے اوپر ضائع کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایمرجنسی کی صورتحال میں اگر کسی قانون کو پاس کرنا ہو تو یہ اس طرح کی گورنمنٹ میں پاس نہیں ہو پاتا، یا مطلب پاس ہوتا ہے تو کافی زیادہ دیر لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ ایک مہنگا، یعنی کہ یہ ایک مہنگی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ ایک مہنگی ترین گورنمنٹ جو ہے ان میں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو غریب اور ڈیولپنگ ممالک ہیں، جس طرح انڈیا، پاکستان، مالدیپ، سری لنکا، اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ بہت زیادہ جو مطلب برڈن اور ایکسپینڈیچر ہیں الیکشن کے، ان کو بھی سنبھالے۔ کمپلیکس، یعنی کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے، کمپلیکس اور بہت بڑا جوڈیشل سسٹم، اس کو بھی فوکس کرے، اور لیجسلیٹو سسٹم جو ہے اس کو بھی رن کرے۔ ایک عام طور پر غریب ممالک کے لیے یہ چیز ہولڈ کرنا کافی زیادہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے آخری، یعنی کہ لیک آف کنٹینیوٹی ان پالیسی، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ مطلب ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ہر تھوڑے وقت کے بعد، یعنی کہ 5 سال کے بعد اگر وہ صحیح طرح چلتی رہے تو ہر 5 سالوں کے بعد جو ہے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر جب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کی جتنی بھی لانگ ٹرم پالیسیز جو ہوں گی ان میں ڈسکنٹینیوٹی آ جائے گی، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو 5 سال کی بجائے 10 سے 15 سال میں بھی کمپلیٹ ہونے کا وقت لے لیتے ہیں۔ لیکن جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ مطلب اس چیز کو کنفیوژن میں ڈال دیتی ہے، اور وہ پرانی پالیسیز کو عمل درآمد نہیں کرتی اور نئی پالیسیز بنانا شروع کر دیتی ہے، اور یوں مطلب پالیسیز کا جو تسلسل ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی، تو یوں ملک کے جو لانگ ٹرم پروسیجر یا پروسیس ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم۔